السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ ہم مدات کی قسمیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ مدات کی قسموں میں ہم اب آخری قسم سے گزر رہے ہیں۔ پھر سے ہم اس کا اعادہ کر لیتے ہیں تاکہ جو چیز جتنی زیادہ تکرار کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اتنی زیادہ ذہنوں میں جو پختہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس نحیے سے ہم بار بار ریپیٹ کریں گے پچھلا، تاکہ ہمارے ذہنوں سے یہ بات بھلائی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حافظے کو مضبوط کرے اور علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ تو مد کی جو دو قسمیں ہیں، ایک ہے مد اصلی جس کو مد طبیعی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے مد فرعی۔ اور یہ جو مد فرعی ہے اس کی کل 4 قسمیں بنتی ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد عارض، اور مد عارض کی بھی 2 قسمیں ہیں: مد عارض وقفی، مد عارض لین۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور جو 4تھی قسم مد لازم جو ہے قرآن مجید میں 2 طرح سے آتی ہیں۔ یہ کلمات قرآنیہ میں بھی پائی جاتی ہیں، مطلب کہ جو قرآن کے عام کلمات ہیں اس میں بھی ہم کو مد لازم ملیں گی، اور جو قرآن مجید کے حروف مقطعات ہیں، یعنی چند ایسے حروف جو کچھ صورتوں کے شروع میں پائے جاتے ہیں، جن حروف سے ان صورتوں کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ وہ حروف ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں اور ان کے معنی و مفہوم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اور یہ حروف مقطعات قرآن مجید کا بہت بڑا اعجاز ہے، جس کو دیکھ کر انکار کرنے والے حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو مد لازم کلمات قرآنیہ میں بھی، قرآن کے عام کلمات میں بھی ملتی ہیں اور حروف مقطعات میں بھی ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ مد لازم کی 5 قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں کلمات قرآنیہ میں آتی ہیں اور 3 قسمیں حروف مقطعات میں آتی ہیں۔ تو پہلی قسم ہے مد لازم کلمی مخفف، اور دوسری ہے مد لازم کلمی مثقل۔ مد لازم کی یہ دونوں قسمیں کلمات قرآنیہ میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم تفصیل کے ساتھ پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، اور مد لازم لین۔ تو مد لازم کی یہ 3 قسمیں حروف مقطعات میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم کو پڑھنا ہے اس کی پہلی قسم۔ آج ہم کو اس کی پہلے قسم کے بارے میں جاننا ہے۔ مد لازم حرفی مخفف۔ حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون ہو۔ حرف مدہ یعنی کہ وہی جیسے ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، الف سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہ ہوئے حرف مدہ۔ ان میں سے کوئی بھی حرف ہے، پھر اس کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ ساکن ہے، سکون ہے اگلے حرف پر، تو یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہوگا۔ یعنی یہ چیز حروف مقطعات میں ہونی چاہیے، جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں حروف مقطعات جن کو کہتے ہیں، ان میں پہلے حرف مدہ میں سے کوئی بھی حرف ہو اور پھر اس کے بعد آئے سکون والا حرف یعنی کہ ساکن، ٹھیک ہے۔ تو اگر حروف مقطعات میں ایسا معاملہ ہم کو کہیں مل رہا ہے تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، یہاں پر مد لازم ہوں گی۔ اچھا، اس کی مقدار کیا ہوگی لمبا کرنے کی؟ مقدار مد لازم حرفی مخفف، یہاں پر جو طول ہوگا یعنی کہ 6 حرکات، مطلب کہ 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ جیسے مثالیں دیکھتے ہیں: صاد، نون، قاف۔ یہاں پر دیکھیں، بظاہر ہم کو دیکھنے میں یہ صاد، نون، قاف، یہ تینوں حروف سنگل ایک حرف نظر آ رہا ہے، لیکن جب ہم ان کو الفاظ میں لکھتے ہیں نا تو نیچے دیکھیے سے ہیں کہ صاد الف زبر صا ہے نا، تو الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ میں سے ایک الف سے پہلے زبر آنا بھی ہے نا، یہ حرف مدہ ہو گیا، پھر دال پر جو ہے سکون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہم کو چاہیے حروف مقطعات میں کہ حرف مدہ کے بعد سکون ہو، صحیح۔ اسی طرح نون، یہاں پر دیکھیے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حرف مدہ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد نون ساکن ہے، تو یہاں پر بھی ہوا مد لازم حرفی مخفف ہوا۔ پھر اگلا جو حرف مثال کے طور پر دیا گیا ہے قاف، ٹھیک ہے۔ قاف جب ہم الفاظ میں لکھتے ہیں قاف الف زبر قا، تو الف سے پہلے زبر ہے مطلب حرف مدہ، پھر فا جو ہے ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حروف مقطعات ہیں۔ تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو حرف صاد ہے نا، یہ سورۃ الصاد میں پایا جاتا ہے، یعنی سورۃ الصاد کی ابتدا حرف صاد سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نون، یہ سورۃ القلم میں 29ویں پارے میں ہم کو ملے گا۔ قاف، یہ جو ہے سورۃ قاف میں ہم کو ملے گا، یعنی ان صورتوں کی ابتدا ان حروف سے ہوتی ہیں، حروف مقطعات سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہم نے 3 پڑھے ہیں، تو ان کے علاوہ اور بھی حروف مقطعات میں مد لازم حرف مخفف آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صرف آپ کو مثال کے طور پر 3 بیان کیے گئے ہیں جو سنگل حروف ہے ان کو بیان کیا گیا ہے، ایک حرفی حروف مقطعات ہے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جن حروف مقطعات میں مد لازم حرفی مخفف آئی ہے ان کو ہم آگے حروف مقطعات کے سبق میں انشاءاللہ تعالی جانیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔